ٹینیجرز اور والدین کا بڑا ہی معاملہ جو ہے نا، یہ نہیں میں کہوں گی کہ خراب ہوتا جا رہا ہے، تھوڑے سے اختلافات زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے، بیکاز ہر گھر میں ایک جینزی، دو جینزی موجود ہیں، اور جہاں پر پھر اختلافات آتے ہیں، والدین کہتے ہیں جی ہمارے بچے ہماری بات نہیں مان رہے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بچے کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھا نہیں جاتا، ہمیں سنا نہیں جاتا، آپ کو ہماری سمجھ نہیں ہے، ہم کیا چاہتے ہیں آپ کو نہیں پتا. تو یہ اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ جی ٹھیک کہا آپ نے، بہت ہی اہم موضوع ہے ٹین ایجرز کے حوالے سے. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ماں نے آ کے مجھے ایک قصہ سنایا کلینک میں. وہ ایک جملہ ہے اس بچے کا جو اس نے ماں کو ادا کیا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہی آج ہمارا موضوع ہے. وہ کہتی ہے کہ اپنے والد کے سخت رویے کی وجہ سے میرا بیٹا خاموش رہتا تھا. تو ایک دن میں نے بڑا روتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے آپ بات کیوں نہیں کرتے؟ تو میرے بیٹے نے کہا امی اگر میں بولوں گا تو تعلق ختم ہو جائے گا، اور اگر میں خاموش رہوں گا تو میرا دل ختم ہو رہا ہے. تو شاید کہیں نہ کہیں یہ خاموش چیخ ہے اس نوجوان نسل کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، کہ جو اگر بات کرتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ والدین اور بچے کے درمیان تعلق ٹوٹ رہا ہے، جیسے کہ آپ نے ذکر بھی کیا. اور اگر وہ بات نہیں کرتے تو ہمیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ بچہ اندر ہی اندر مضبوط نہیں ہو رہا، وہ اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں بریک ہو رہا ہے. جب وہ خاموش ہوتا ہے تو ایکچولی وہ ایک بہت بڑی چیخ ہے جو ہمیں سنائی نہیں دیتی. اگر آپ بچوں کے مسائل کے اوپر غور کریں پوری ورلڈ کے اندر کہ ہو کیا رہا ہے، تو اے پی اے کہتی ہے کہ 87% بچے وہ ہیں جو نیند کے مسائل کا شکار ہیں. 87%. یعنی آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ اگر آپ کے ملک میں 14 کروڑ بچے ہیں تو اس میں سے 12.5 کروڑ بچے نیند کے مسائل، یعنی کہ جو رات کو جاگنا، دن کو سونا، غلط قسم کی عادات جس میں میڈیا کا بھی ایک رول ہے، یعنی سوشل میڈیا اس کے موبائل کا، لیکن جو بھی وجوہات ہوں. 74% بچے وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں والدین کی توجہ نہیں مل رہی. یعنی ہمیں اگنور کیا جاتا ہے، یا ہم پر ضرورت سے زیادہ سختی کی جاتی ہے، یا ہمارا خیال نہیں رکھا جاتا. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں 75% بچے وہ ہیں جو اپنی جسمانی ساخت کی وجہ سے، چہرے کے نقوش کی وجہ سے، اپنے رنگ کی وجہ سے، اپنی باڈی شیپ کی وجہ سے وہ بیماری یا کسی پریشانی یا کسی الجھن کا شکار ہیں. پھر اے پی اے کہتی ہے کہ 73% بچے وہ ہیں دنیا میں جو ٹائم مینجمنٹ کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے، کوئی ہنر ہی نہیں ان کے پاس کہ اپنے وقت کو مینج کیسے کرنا، صحیح استعمال کیسے کرنا. وہ کہتے ہیں 89% بچے دنیا میں وہ ہیں، یعنی کہ میجر تعداد ہے. 89 کے بعد پیچھے کیا رہ گیا؟ جو تعلیمی ناکامی کی وجہ سے پریشان ہیں، یعنی ان کے پیرنٹس خوشی نہیں ہیں ان سے کہ وہ تعلیمی طور پر اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں. اور 53% بچے وہ ہیں، اور اس پہ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو، 53% بچے وہ ہیں جو آن لائن یا آف لائن بلینگ کا شکار ہوتے ہیں، گھر میں بھی اور باہر بھی. پاکستان کی میں ریسرچ صرف آپ کو اس ملک کی بتاتا ہوں کہ 34% بچے وہ ہیں جو ذہنی بیماریوں کا شکار ہیں. 34%. جس قوم کی 34% ٹین ایج ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جائے، مجھے بتائیے اس نے کس طرح سے سروائیو کرے گی اور اس کا فیوچر کیا ہوگا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہر 10 میں سے ایک بچہ وہ ہے منیبا جو خود کو سیلف ہارم، یعنی خود کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچا رہا ہے. یا وہ کاٹتا ہے خود کو، یا وہ کسی چھری سے، یا اپنے ناخن سے، یا اپنے دانتوں سے، یا کسی بھی جسم کے پارٹ سے. اور یہ میری نہیں، یونیسیف کی پاکستان کے اوپر رپورٹ ہے. ایسی صورتحال میں اگر پیرنٹس بھی اپنے بچوں کے ساتھ کھل کر گفتگو نہیں کرتے، ان کو جذباتی وقت نہیں دیتے، ان کو کوالٹی ٹائم نہیں دیتے، ان کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، تو مجھے بتائیے وہ بچے کہاں جائیں اور کس سے ذکر کریں؟ یقیناً وہ بچہ پھر باہر جائے گا، سوشل میڈیا پہ جائے گا، جو باہر اس کو انفارمیشن دے رہا ہوگا، سمجھا رہا ہوگا، بتا رہا ہوگا، اس کا بچے سے کوئی جذباتی تعلق نہیں ہے، اس کا بچے سے کوئی خونی تعلق نہیں ہے. وہ اپنے علم اور اپنی ایک خاص بصیرت کے مطابق ہو سکتا ہے ٹھیک بھی کہہ رہا ہو، لیکن وہ بچے کی کیونکہ مستقبل کو، بچے کی عادات کو نہیں سمجھتا. ضروری نہیں کہ بچے کے لیے وہ ہو سکتا ہے زہر قاتل ہو وہ. پیرنٹس کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ کھل کر گفتگو کریں، ان کو جذباتی وقت دیں، تاکہ بچے جو ہیں وہ ان سے وہ بات کر سکیں جو وہ سوشل میڈیا پر کھل کر کرتے ہیں یا اپنے دوستوں سے کھل کر کرتے ہیں.